السلام علیکم بھائی جان، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک کیس 16 کو لگا ہوا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں، ایک کیس 18 کو لگا ہوا ہے لاہور میں، ایک کیس 19 کو یہاں پہ ہے، اب ایک ہم نے پٹیشن اور بھی ڈال لی ہے، میرا خیال ہے پرسوں اس کی ہیئرنگ ہے، وہ بھی لاہور سے ہے۔ تو ڈیٹس بہت ساری ہیں۔ ہائی کورٹ نے بیسیکلی ان کو ایک نوٹس جاری کر دی ہے کہ آپ ادھر حاضر ہو جائیں۔ آئی او وہاں پر آلریڈی ہے، مجسٹریٹ کی طرف سے وہ چالان آرڈر لے کر گیا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ڈیٹ تو ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے کہ سنگل عدالت ہو تو وہ آپ سمجھیں تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت گین تو بہت ساری کورٹس کے اندر ہے نا، تو اس میں اگر ساروں میں سیم ڈیٹ یا کلوز ڈیٹ ڈال جائے تو وہ پاسبل، میرا خیال ہے ہیئرنگ پاسبل کہیں بھی نہیں رہ جائے گی۔ جی السلام علیکم، مہدی علی کاظمی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، میرے ناظرین کو اپڈیٹ کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ یہ اب آپ کے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ اب ہم سب کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور بچیوں کا، پاکستان کی جتنی بچیاں ان کا یہ مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور آپ کو کامیابی دے گا۔ دوسرا، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آگے میں نے میسیج بھی جو ہے وہ اٹیچ کر دی ہیں، پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، وہ اس کے بعد آپ ضرور سنیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور میری ایک ویڈیو انشاءاللہ میں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اپلوڈ کروں گا، کہ یہاں پاکستان میں جو ہے جو گاؤں ہیں وہاں پر نکاح نامے کو جو ہے نا وہ بدمعاشی کرنے کا سرٹیفکیٹ سمجھا جاتا ہے، کہ بس یہ نکاح ہو گیا تو بس اب ہمارے پاس لائسنس آ گیا بدمعاشی کرنے کا، اب ہم جو مرضی کریں، کسی کی بچی لائیں ہیں اس کے ساتھ جو مرضی کریں ہم۔ تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آ رہی ہے، اور انشاءاللہ کافی کچھ ان لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا جو اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا چینل تو ہونا چاہیے تھا جہاں پہ یہ اتنے واہیات فضول ڈرامے دکھاتے ہیں، لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں، بلکہ الٹا گندی ایجوکیشن دیتے ہیں، گھر کے اندر فساد، اور جو اتنے معتبر رشتے ہیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ عجیب طرح کے جو ہے نا وہ محبت والے چکر، ساس کو اپنا سسر کو جو ہے وہ بہو سے محبت ہو رہی ہے، دیور کو جو ہے وہ بھابھی سے، مطلب ہائے ہائے، بس اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر۔ اور ماشاءاللہ ایسے ڈراموں کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی قصور ہے، جو آپ لوگ بھی بیٹھ کے پورے جناب 200 ایپیسوڈ دیکھتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا بھی فالٹ ہے۔ تو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اس میں آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو بڑی میری کوئی حسرت تھی کہ میں جب سے آیا ہوں پاکستان تو میرا دل تھا یار کوئی ایسا ایجوکیشنل چینل ہو جہاں بچوں کو بھی تعلیم دی جائے، بلکہ پاکستان میں بچوں سے زیادہ بڑوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو ان کے بچے خود بخود ایجوکیٹ ہو جائیں گے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، مرد جو خامد ہے اس کے کیا حقوق ہیں، ساس سسر کو کس طرح اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، داماد کیا ہوتا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ باہر کے ممالک دیکھیں، میں تو میرا زیادہ وقت جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں، چائنا میں، ان ممالک میں گزرا ہوا ہے، یہاں پہ تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، اور کچھ ہماری ایک روایات جڑی ہوئی ہیں کہ بچی گئی ہے اب تمہارا جنازہ واپس آئے۔ پھر اس کے بعد جناب وہ فلموں میں ہمارے ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، جہاں بیٹی انہوں نے بیاہی ہوتی تھی تو وہ چودھری صاحب نا وہ پگڑی لے کے پھرتے رہتے تھے، بس وہ جا کے ان کے سسرال جو ہے نا پیروں میں رکھ دیتے تھے پگڑی۔ او بھائی خدا کا واسطہ، دنیا کدھر سے کدھر پہنچ چکی ہے۔ او بھائی زندگی نہیں رکتی، زندگی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے زندگی، اور کسی کو طلاق ہو جانا یا اس کے جو ہے آگے سسٹم مطلب نہیں چلنا تو اس کے اندر لوگ اپنی عزتیں لے آتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے۔ پوری زندگی جو ہے وہ خواتین اور بچیاں جو ہیں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دیتی ہیں اس گھرانے کے اندر، کیوں بھائی؟ وجہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں پراپر میرا ایک پیپر ورک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ دوسرا، یوٹیوبرز ہیں، مجھے بہت سے بھائیوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ سر آپ ان کو سمجھائیں، یہ یوٹیوبر جو ہیں کس طرح غلط بھائی میں
میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور یوٹیوبر کی جا کے نا ویڈیو دیکھوں. کاش میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ میں لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جو خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے, کیونکہ برا وقت ہے یہ تو جو ہے نا گھومتا ہے اور یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور زندگی ایسی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا, کبھی دیر سے آ جائے گا, کبھی جلدی آ جائے گا, اور مرنے کے بعد تو آنا ہی آنا ہے. یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے. تو بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی, ہم کسی خاص بندے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے. ہم صحافی ہیں اور ہماری بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رپورٹ کو کس طرح لے کر آنا ہے اور کس طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے ہیں یوٹیوب چینل کھول لیا اور جو منہ میں آتا ہے وہ بکواس کرنا ہم نے شروع کر دینی ہے. تو میں نے تو سیدھا جن کے گھر یہ مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے مہدی علی کاظمی بھائی کو میں لے آیا ہوں. آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں جو ہے ان سے دلوا دیتا ہوں. وہ کوئی میسیج دیتے ہیں آپ تک پہنچ جاتا ہے. میں تو یہ ہوں بھائی, میری تو یہ صحافت ہے. اپنی طرف سے کبھی میں نے نہ کوئی بات کی ہے اور نہ انشاءاللہ میں کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ اس کے فادر ہیں, اور میرے خیال سے تمام یوٹیوبر کو صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ ایک باپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور کیا کہوں میں, جو کچھ الفاظ بھائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مہدی علی بھائی کے لیے, جو سننے میں میرے آتے ہیں, خیر اللہ بہتر کرے, کچھ نہیں ہوتا. پیسے تو آ جاتے ہیں, یوٹیوبرز کو یہی کہوں گا پیسے آ جاتے ہیں, اللہ کہیں نہ کہیں سے دے دیتا ہے. اللہ بھوکا کبھی نہیں مارتا. مجھے تو نہیں پتہ اس دنیا میں کوئی بھوک سے مر گیا ہو, کھا کے مر جاتے ہیں. کھا کے ان کو بیماریاں ہو چکی ہیں. کسی کا بی پی ہائی ہوا ہے, کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے, کسی کا جو ہے وہ پتا سڑ گیا ہے, تو کسی کے گردے خراب ہیں. کھا کے اتنا کھاتے ہیں. تو بھوک سے کوئی نہیں مرتا. وہ 2 وقت کی روٹی اللہ کا وعدہ ہے اور وہ دے گی انشاءاللہ. آئیں جی چلتے ہیں میسیج کی طرف. السلام علیکم. مائی نیم از نازیہ اینڈ آئی بلانگ ٹو رحیم یار خان. آئی ایم سیئنگ اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ دعا. بھائی میں نے نا آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب سے میں نے یہ دعا زہرا کا دیکھا نا, جس دن سے میڈیا پہ آئی ARY چینل پہ وہ بھائی ظفر کا لنک کے ساتھ, تو جب سے میں نے دیکھا نا, تو میں بھی شیعہ مسلک سے ہوں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے نا ایک دل کو لگا کہ میں نا اینڈ تک اس کو دیکھوں کہ کیا ہے. اور ڈیلی آپ بلیو کریں کہ مجھے یوٹیوب پہ میں سرچ کرتی تھی, اور آخر جو ہے ایک دن میڈیا پہ آیا کہ وہ اس نے نکاح کر لیا. اور جو ہے پھر کچھ دوسرے دن آئی تھنک کہ اس کا میڈیا پہ آیا کہ میں خود اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں, اور یہ میں اپنے ہسبینڈ مطلب وہ لڑکا ظہیر ہے اس کے ساتھ خوش ہوں. آپ یقین کریں اس لڑکے کو جب میں نے دیکھا نا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دعا زہرا کا آپ لائف سٹائل دیکھیں کہ کوئی بلائنڈ بھی ہو نا پرسن, اسے بھی دیکھ کے ایسے لگے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے نا, تو وہ لیو پہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ کیا دعا کے پیچھے پڑ گئی, مطلب وہ چڑ سے گئے. میں نے کہا آپ کو کیا ہے, میں نے کہا یہ اس کے ساتھ نا کوئی اور ہے پرابلم, کیونکہ یہ اس کا لائف سٹائل دیکھیں دعا زہرا کا, کیونکہ پہلے کا دیکھیں اور بعد میں دیکھیں اسے اسکارف پہنایا ہوا ہے, گاؤن اچانک سے, اور اس کے فیس سے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ, کیونکہ اس کا بالکل یلو سا, اور مطلب ہمارے دیکھیں میری اس سے کوئی وہ ہے نہیں, بس یہ ہے کہ ہمدردی ہے, ٹھیک ہے. اور یقین کریں آپ, جب سے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم پیچھے پڑ گئے یہ جو ہے, اور میں دل سے ڈیلی جو ہے وہ نماز پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. بس میں کہتی ہوں میں نے نا, مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو, کیا ہے تمہیں اس سے لنک. میں نے کہا نہیں, میرا دل کہتا ہے, اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے پیرنٹس کے پاس یہ واپس آئے گی. میں نے یہ آج سے 15 days بیفور یہ کہا تھا, ٹھیک ہے. اور مجھے اب دیکھیں اس کے مطلب جو والد صاحب ہے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. یوٹیوب پہ ڈیلی جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ اب نے کورٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ, لیکن مجھے اس بات پہ ڈاؤٹ ہے. دیکھیں اب اتنا, میں ایک چھوٹی سی ہوں, مطلب ایج اتنی نہیں ہے, مجھے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم, پتہ بھی ہے صاف ہے کلیئر ہے ہر چیز, پھر بھی آپ ٹائم دیکھیں 19 میں جو ہے وہ بہت اتنا آگے کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے. بھائی پلیز آپ یہ ہماری آواز جو ہے وہ
دیکھیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں دعا زہرا جو ہے وہ بھی ہماری بہنوں کی طرح ہے. اگر آج اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی کل کسی اور کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں بہت دور ہوں لیکن ایک ہمدردی کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, اور رات کو بلیو کریں ہمیں اتنا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگی, کہاں رہ رہی ہوگی اور کہاں پہ ہوگی. میں نے میڈیا پہ سارا مطلب ان کا ہاؤس دیکھا, اس کا روم, ہر چیز دیکھی ہے کہ کیا لائف سٹائل تھا. دیکھیں ایک ماں باپ پیرنٹس, اگر آپ کی بچیاں ہیں, آپ بھی مطلب والد ہیں, تو سوچیں ذرا آپ کیا ہوگا. ایک ماں باپ جو ہے وہ ایک بچے کو دیکھیں کتنے ایئرز وہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں, تو ان کے گھر والوں کو معلوم ہوگا کہ کیسے انہوں نے پالا ہے اور کیا سوچ ہوگی. السلام علیکم بیٹا. میں نے آپ کا نمبر دیکھا یا اس میں یوٹیوب میں, تو میں آپ نے بولا ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کرو, تو میں جو ہے نا واٹس ایپ پہ نمبر ڈال کے تبھی رابطہ کر رہی ہوں آپ سے کہ بھئی آپ جو دعا زہرا کے بارے میں ہم لوگ ہر وقت دعا مانگتے ہیں, سب بچے بڑے سب دعا مانگتے ہیں, اور تہجد میں بھی, اشراق میں بھی, اور 5 نمازوں میں دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک سلامتی سے ان ماں باپ کے حوالے ہو جائے وہ بچی. تو اب میرا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کتنی لمبی ڈیٹ کیوں رکھی ہے. کراچی سے تو ایک پروگرام آتا تھا تو وہ فوراً ہی پہنچ جاتے تھے وہاں پہ کہ جلدی سے وہ مجرم کو پکڑ لیتے تھے. اور تو آپ لوگ کیوں نہیں ان کو پکڑ رہے اور بچی کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اب گورنمنٹ, انہوں نے, حکومت نے بول بھی دیا ہے کہ بھئی بچی 19 تاریخ کو سب جمع ہوں گے تو ادھر آئیں گے. اللہ نہ کرے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے بچی کو, تو زندہ سلامت آپ لوگ. اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے آگے یہ کون سی بات ہے کہ بچی اگر آپ لوگوں کو مل گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, تو اس کے باوجود وہ بچی ان لوگوں کے پاس ہی ہے, تو آپ کیوں ایسے نرم ہوئے پڑے ہیں. تو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, اللہ کرے کہ زندہ سلامت بچی ان کو ملے, اور یہ بچی اب ان کے ہاتھوں میں نہ ہو. گورنمنٹ اپنے ہاتھوں میں لے نا, پولیس عدالت والے جو ہے وہ جج اپنے ہاتھوں میں لے لے بچی کو, تو کچھ عرصہ سیف جگہ میں رہے. یہ جو 8-10 دن ہے ان لوگوں کے حوالے سے لے لو. آپ کو تو ہے نا کہ آپ لوگ لے سکتے ہیں وہاں سے بچی کو. تو جہاں بھی ہے جو بھی ہے, اگر عدالت میں وہ آئی ہے, سب طرف پولیس والوں کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, تو پھر بچی کو اپنی حراست میں کیوں لے رہے آپ لوگ. ان کے پاس ہی چھوڑی ہوئی ہے, اور پریشانی بہت سخت ہے سب لوگوں کو, یعنی پورا ملک میں. کیا جو بھی والدین سنتے ہیں, کوئی بھی ہے نا, سب کو بہت تکلیف ہے اس وقت اس بچی کے لیے. مہربانی کرو اور بچی کو اپنی حراست میں لے لو. کہ یہ ہمیں یہ تو ہونا کہ بھئی تسلی ہو کہ ماں باپ کو زندہ سلامت ملے گی. 8-10 دنوں میں تو ہماری بری حشر ہو جائے گی. ماں باپ کا کیا ہوگا جو ہمارے یہ حالات ہیں. تو السلام علیکم. کیس علی ویر صاحب, آپ کی لیٹسٹ ویڈیو میں نے دیکھی ہے. واقعی ایک بات کی طرف تو میں بھی پہلے اشارہ کر رہا تھا, میں نے بھی کیا تھا کہ نیئرسٹ میں گھر کے قریب قریب میں کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی قریب قریب کا کوئی نمائندہ جو وہاں پر موجود ہو, وہ بندہ ملوث ہو سکتا ہے. واقعی یہ شک و شبہات والی بات نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے رد کرنا غلط ہے نا. اچھا, دعا زہرا کے حوالے سے جو اتنی لمبی تاریخ دی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور لاہور کے جو آئی او نے انویسٹیگیشن کی ہے, جس نے شروع میں کچھ کہا اور اینڈ میں اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ بچی جو ہے کافی سمجھدار ہے, سلجھی ہوئی ہے, ایسی باتوں کو بھی نوٹ کیا جائے. اور ابھی تک کراچی میں دعا زہرا کے جو والدین ہیں, نانی ہے, رشتہ دار ہے, شدید ترین کرب کے اندر مبتلا ہے. صرف یوٹیوب چینل سے اور مختلف جگہ سے خبریں آنے سے اطمینان نہیں ہوتا
کراچی کورٹ نے جو اس قسم کے نوٹس وغیرہ جاری کیے ہیں ظہیر کی فیملی کے خلاف، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نوٹس پہنچیں گے، پرسوں ہوں گے، کوئی وصول کرے گا نہیں کرے گا، یہ تمام چیزیں جو نا امپورٹنٹ ہے نا، بہت ساری امپورٹنٹ ہے۔ عموماً ایسی صورت میں لوگ جو نا کہنے میں وصولی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہاں پر لاہور کے اندر مقصد جب یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو جائیں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں سے کوئی مطلب ایک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک ٹیم متعین کی جائے جو ان کو زبردستی ہاتھ میں دے کر گیا ہے نا، اور ان کی نگرانی شروع کی جائے۔ اس سلسلے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، سمجھے نا۔ لاہور سے، اکاڑا سے، پاک پتن سے جتنے لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں، کسی نے پنڈی کے پارک میں بیٹھ کر کے دیے ہیں، کسی نے رائمنڈ میں کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے دیے ہیں، تو کوئی سہیلی بتاتی ہے، کوئی پھپھی بتاتی ہے، سمجھے نا۔ اس جو لاسٹ میں جو انٹرویو آیا ہے کہ وہ میری سہیلی تھی اور ابھی ہم 1 مہینہ ہوا ہے کہ ہم لاہور آئے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے اور محلے میں ان کے چہرے شناس کروائے جائیں کہ واقعی یہ لوگ یہاں پر رہتے تھے نہیں رہتے تھے پڑوس میں، اور اگر رہے تو ان کا کریکٹر کیا رہا ہے۔ محلے والا کوئی ان کو جانتا بھی نہیں جانتا، اور پھر جتنے عرصے رہے اس کے بارے میں بھی جانا جائے کہ یہ لوگ کتنے عرصے رہے ہیں یہاں پر۔ اور بورنگ والی کی جو بات ہے، حقیقت میں یہ میرے بات ذہن میں نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کے آڈیو میں سنا، تو انٹرویو میں کہ یوٹیوب کے انٹرویو میں بھی میں نے یہ دیکھا تھا، لیکن میں نے اس بات کو غیر محسوس طریقے سے اہمیت نہیں دی۔ بڑی اہمیت کی بات ہے ان خاتون نے جو بورنگ والے کے حوالے سے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً ہم کوئی چیز جو نا یا تو ملوث ہوتے ہیں، اس وجہ سے نارمل انداز میں اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، یا پھر اتنے بڑے واقعات کے بعد ویسے ہی جو نا اپنے درد سر نہیں لیتے۔ ان بورنگ والوں کو بھی جو نا کیا نام ہے، مقصد میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ یقیناً اس تفتیش میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ بورنگ کا کام کرنے والے جو میں آپ کو بتا دوں یہ زیادہ تر پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں، کراچی کے نہیں ہوتے ہی ہے، یا تو انٹیریئر کے ہوتے ہیں۔ کراچی کا کوئی مقامی آدمی جو بورنگ کا کام نہیں کرتا، میں نے نہیں دیکھا، کوئی اکا دکا ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ غیر مقامی لوگ کام کرتے ہیں۔ دعا زہرا کے کیس میں چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چپل اس نے صحیح نہیں پہنی ہوئی، کپڑے پرانے پہنے ہوئے تھے، کوئی چیز وہ اپنی یوز کی نہیں لے کر کے گئی، وہ اپنی مرضی سے بیان دے رہی ہے، جو لگتا نہیں ہے کہ اس نے یہ بیان جو اپنی مرضی سے دیا ہے، وہ صاف نظر آتا ہے اس کو زد کوب کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، اسے دھمکی دی گئی ہے۔ اور اس وقت جب وہ بیان دے رہی تھی تو ایس ایچ او کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو جو نا اس بات کو اطلاعات کرتے کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کورٹ کے اندر اس قسم کے کیسز میں انڈر ایج بچوں کے کمنٹس کو کیوں پاس کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک پولیس والا ٹریفک پولیس والا گاڑی کے کاغذات ہو اور اگر لائسنس نہیں ہو تو وہ چالان کرتا ہے، اگر دونوں چیزیں ہیں تو ہیلمٹ نہیں ہو تو چالان کرتا ہے۔ کیوں اس بات کو اتنا مطلب لوز چھوڑا گیا؟ ان کی کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان کی اس حرکت سے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو کوئی ستارہ جرت ملت وغیرہ کچھ بھی نہیں ملنا ان کو، ان کی ایفیشنسی کب کام آئے گی؟ لیکن اس سلسلے میں والدین اور رشتہ دار، دوست احباب ان کے وہ زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے
کہ کیس کو اتنا الجھا دو کہ جب یا تو درخواست دائر کرنے والا غم سے مر جائے یا پھر وہ کہیں نہ کوئی ایسا راستہ نکال کر کے راستہ چھوڑ دے اپنے دوسروں کے لیے. وہ فائٹ ہی نہیں کرے کسی کیس کے سلسلے میں, وہ اپنے حق سے ہی دستبردار ہو جائے. وہ